بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج صدقۃ الفطر کے متعلق چند سوالات کے جوابات دیں گے۔ مثلا پہلا سوال یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کس پر واجب ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کب واجب ہوتا ہے، اور تیسرا سوال یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کی مقدار کیا ہے۔ تو پہلی چیز کہ صدقۃ الفطر کس پر واجب ہوتا ہے، تو صدقۃ الفطر ہر اس آزاد مسلمان پر واجب ہے جو مالک نصاب ہو اور اس کا نصاب حاجات اصلیہ سے فارغ ہو۔ دیکھیں، عام طور پہ میں نے بہت سے لوگوں کی ذہنیت دیکھی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی صدقۃ الفطر ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر بندے پر واجب ہے، حتیٰ کہ بعض تو میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جو بندہ خود صدقۃ الفطر لیتا ہے وہ بھی اپنی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ صدقۃ الفطر کے لیے بھی ایک نصاب ہے، جس بندے کے پاس وہ نصاب موجود ہے اس پر تو واجب ہوتا ہے، جس کے پاس وہ نصاب موجود نہیں ہے، شرائط نہیں ہے، تو اس پر صدقۃ الفطر واجب نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیں کہ جس بندے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اسی پر صدقۃ الفطر بھی واجب ہوتا ہے۔ یا عام الفاظ میں آسانی کے لیے کچھ یوں سمجھ لیں کہ یکم شوال کو، یعنی کہ عید الفطر کے دن، جس آدمی کے پاس اس کی ضروریات اصلیہ سے زائد اتنی سامان یا مال ہے، چاہے وہ سونا چاندی ہو، مال تجارت ہو، یا نقدی ہو، یا زائد ضرورت سامان ہو، کہ اگر اس کی قیمت لگائی جائے تو وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت اور مالیت کو پہنچ جائے، تو ایسے بندے پر صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے۔ اب یہ کہنا کہ ہر کسی پر صدقۃ الفطر واجب ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ کب واجب ہوتا ہے، تو جس آدمی کے اندر صدقۃ الفطر کی شرائط پائی جائیں تو اس پر یکم شوال کو، یعنی عید الفطر کے دن صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ البتہ چونکہ صدقۃ الفطر کی حکمت علماء کرام نے لکھی ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح ایک مالدار آدمی کی عید ہو رہی ہے، ویسے ایک غریب کی بھی عید ہو جائے۔ جس طرح مالدار کے بچے کپڑے پہن کے عیدگاہ کی طرف آئیں گے، ویسے غریب کے بچے بھی ان کو دیکھ کے اپنی قسمت پہ شرماتے نہ رہیں۔ جیسے مالدار کے بچے اس وقت کوئی اچھا کھانا کھائیں گے تو غریب کے بچے بھی کھا لیں، یعنی کہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ غربا کی امداد ہو جائے، ان کی بھی عید اچھی ہو جائے۔ تو اب لا محالہ اس وقت عید کے دن ادا کریں گے تو ادا تو ہو جائے گا، لیکن غریب کی اچھے طریقے سے امداد وغیرہ نہیں ہوگی، وہ اس وقت کیا لے سکتے ہیں۔ تو لہٰذا عید الفطر سے پہلے بھی، رمضان المبارک میں، بلکہ رمضان سے پہلے بھی اگر ادا کر دیں گے تو صدقۃ الفطر ادا ہو جاتا ہے۔ اب تیسرا سوال کہ صدقۃ الفطر کی مقدار کیا ہے، تو یاد رکھیں صدقۃ الفطر 4 چیزوں سے ادا کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 کشمش، اس کی مقدار ہے 3.5 کلو۔ اگر تو کوئی کشمش دینا چاہتا ہے تو وہ 3.5 کلو کسی غریب کو دے دے، اور اگر اس کی قیمت ادا کرنا چاہتا ہے تو آج جس وقت میں یہ کلپ ریکارڈ کرا رہا ہوں 2024 کے اندر، تو اس وقت اس کی قیمت ہے 3500 روپے۔ اور دوسرے نمبر پہ کھجور ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی کھجور سے صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کی مقدار بھی 3.5 کلو ہے۔ کھجور دینا چاہے تو کسی کو دے دے، اور اگر اس کی قیمت دینا چاہے تو قیمت 1925 روپے ہے۔ تیسرے نمبر پہ آتا ہے جو یا جو کا آٹا۔ اگر تو جو اور جو کا آٹا دینا چاہیں تو یہی اس کو دے دیں، اور اگر اس کی قیمت دینا چاہیں تو اس کی قیمت 580 روپے ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ آتا ہے گندم کا آٹا، اور گندم کے آٹے کی مقدار 1.25 کلو ہے، احتیاطاً 2 کلو کا کہہ دیتے ہیں علماء کرام، جس کی قیمت 250 روپے ہے۔ اچھا، ایک اصول ذہن میں رکھیں، چونکہ یہ جو قیمتیں ہوتی ہے نا، یہ علاقے کے اعتبار سے مختلف ہوتی رہتی ہے۔ کہیں پہ ایک چیز مہنگی ہوتی ہے، وہی چیز دوسرے علاقے میں سستی ہوتی ہے۔ تو یہ جو قیمت بتائی ہے نا، ہم نے اپنے علاقے کے اعتبار سے بتائی ہے۔ اس کے متعلق آپ ایک اصول ذہن میں رکھیں کہ جس آدمی کو آپ صدقۃ الفطر دے رہے ہیں تو اسے اتنی صدقۃ الفطر دیں، اس کی قیمت اگر دینا چاہتے ہیں تو اتنی قیمت دیں کہ اگر وہ آپ کے دیے ہوئے پیسے لے کر بازار چلا جائے اور وہی چیز لینا چاہے، مثلا آپ نے کھجور کی قیمت ادا کی ہے
تو اتنا دیں کہ اگر وہ پیسے لے کے بازار میں جائے اور کھجور لینا چاہے تو اسے 3.5 کلو کھجور مل جائے۔ اور اگر آپ نے گندم کی قیمت ادا کی ہے تو اتنا دیں کہ اگر وہی پیسے لے کر وہ بازار چلا جائے تو اسے 1.25 کلو یا احتیاطاً 2 کلو گندم یا گندم کا آٹا مل جائے، تو اتنی قیمت آپ ادا کریں۔ تو لہٰذا ہر علاقے کے اعتبار سے اگر کوئی قیمت ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ اس علاقے کی قیمت کو دیکھ کے اتنا ادا کرے کہ وہ بندہ اگر بازار چلا جائے اور وہ چیز لینا چاہے وہی چیز جس کی اس نے قیمت دی ہے تو اس کو مل جائے۔ یہ آسان طریقہ ہے اسے یاد رکھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے۔